رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنتم بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. My beloved audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جنگ بدر کے تعلق سے کچھ سماعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے تعلق سے بہت ہی شان کے ساتھ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کو قرآن عظیم کی سورہ انفال میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ اسلامک ہسٹری کی بہت عظیم الشان جنگ رہی ہے اور پہلا غزوہ بھی رہا ہے، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. اس جنگ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی صرف قوت یا لوگوں اور ہتھیاروں پر منحصر نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو پشت پناہی حاصل تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جو ہے جنگی سامان بھی پورا نہیں تھا، اور 313 افراد، اور اپوزیشن ادھر کفار کی تعداد اگر دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور سارے اسلحے سے لیس تھے. بدر زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کا نام تھا جس کے نام سے مدینہ شریف سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا، اور وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا، تو وہاں کے دیہاتوں وغیرہ کا نام بھی بدر ہو گیا تھا. تو جنگ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب وہی جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام جنگ بدر رکھا گیا. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا اور تبلیغ اسلام کو فروغ دیا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کی، تب سے کفار مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا پیارا وطن مکہ شریف چھوڑنا ہوا اور آپ وہاں سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی کفار کی کانسپریسی، ان کی پلاٹنگ رکی نہیں، وہ پھر بھی ان کو نقصان پہنچانے کی سوچتے رہتے تھے. لیکن مدینہ شریف کیونکہ مکہ شریف سے کافی دور تھا، اس لیے نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں تھا. اب جنگ بدر کا میں آپ کو سبب بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کا ریزن کیا تھا. عمرو بن حضرمی جو کفار قریش کا ایک نامور شخص تھا اور ان کے سرداران میں سے آتا تھا، اس کا قتل کر دیا گیا، مسلمانوں نے اس کا قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار آگ بگولا ہو گئے اور ہر ایک کی زبان پر خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون ہونے لگا. جب یہ منظر ہوا جس کے سبب جنگ بدر معرض وجود میں آئی. مگر معاملہ یہ ہوا کہ جس قافلے کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرنے کے لیے مقام ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے، وہ قافلہ ملک شام سے لوٹ رہا تھا اور مدینہ شریف کے راستے ہوئے مکہ جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو کہا کہ یہ لوگ ہمیشہ مدینہ شریف میں قتل و غارت گری، لوٹ مار مچاتے رہتے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ان کا پیچھا کرو اور ان پر جا کر حملہ کرو، تاکہ کفار قریش کی، کفار مکہ کی جو ملک شام سے تجارت کرتے تھے، ان کا کاروباری معاملات تھے، وہ اس خوف کی وجہ سے بند ہو جائیں اور یہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں. ابو سفیان کو جب یہ خبر لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کے تعاقب اور ان کو چیز کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اس نے جلد ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ شریف میں بھیجا، اور یہ خبر پہنچانے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شریف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. زمزم بن عمرو غفاری جو ہے فوراً مکہ روانہ ہوا اور
اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی ہیبت ناک اور خطرناک جو ہے کسی ڈینجر کے بارے میں بتانا ہوتا تھا تو ایک شخص اپنے خبر دینے والا اپنے کپڑے پھاڑ لیتا تھا اور اونٹ پر کھڑے ہو کر چلا کر اس کی خبر دیتا تھا. اور زمزم بن عمرو غفاری جب پہنچا تو اس نے بھی ایسا کیا کہ تمہارا جو ہے مال تجارت، اے قریش تمہارا مال تجارت خطرے میں ہے، جا کر اس کی حفاظت کرو اور ان کو روکو. جب یہ خبر سنی تو کفار مکہ آگ بگولا ہو گئے اور آپے سے باہر ہو گئے. جلدی سے سارے لوگ اسلحے سے لیس ہو کر نکل پڑے. اس وقت یہ ہوا اس لیے کہ عمرو بن حضرمی کے قتل کا معاملہ ابھی تازہ تھا، تو سارے لوگ جب ہی نکل پڑے اور اس میں کفار کے قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ بھی شامل تھے. عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ. یہ باری باری سے 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتے تھے لوگوں کے کھانے کا. راشن کا دگنا تگنا انتظام ان لوگوں کے پاس موجود تھا. لیکن جب یہ لوگ ابو سفیان جب سمندر کے دوسرے راستے سے جب اتنی دور نکل گیا کہ اب محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے قریش کے لوگوں کو یہ خط لکھا کہ مجھے اب آپ لوگ جو ہیں ہماری حفاظت کے لیے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب ہم خطرے سے محفوظ ہیں، اس لیے آپ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. کفار مکہ کو یہ خط اس وقت ملا جب یہ لوگ مقام جو حیفا میں تھے. تو 2 قبیلے بنی زہرہ اور بنو عدی نے ان لوگوں سے کہا دیکھیے خون خرابہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ کو اب واپس لوٹ جانا چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ اب محفوظ ہیں. لیکن ابو جہل اس بات پر بگڑ گیا اور اس نے کہا نہیں، ہم جو ہیں اسی شان کے ساتھ میدان بدر تک جائیں گے اور رقص و سرور کی محفل کریں گے. تمام عرب پر ہماری عظمت و شوکت، ہماری ہیبت کا سکہ بیٹھ جائے. لیکن بنو زہرہ کی بات کسی نے نہیں مانی اور یہ دونوں قبیلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. باقی تمام لوگ جو ہیں بدر تک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر میں پڑاؤ کیا، نزول فرمایا، تو ایسی جگہ آپ نے نزول فرمایا جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا. زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں دھنستے تھے. یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے کیا وہ آپ کی رائے ہے یا کوئی وحی ہے یا کسی وحی کی روح سے آپ نے ایسا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے. حضرت حباب بن منذر نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کے مطابق کہ روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، کیونکہ انہی چشموں کا جو پانی ہے وہ کنووں میں جاتا ہے جس پر کفار قابض ہیں. تو جب ہم چشموں پر قبضہ کر لیں گے تو وہ کنویں بیکار ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل فرمایا. خدا کی شان کہ بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کافروں کی جگہ پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے. اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک کی جو ہے رات ہے، تمام فوج تو آرام چین میں سو رہی ہے. سرور کائنات کی ذات جو ساری رات دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں مصروف ہیں. اس کے بعد جو ہوا میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم.